اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دزارہ چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کل بدقسمتی سے خاموش رہنے والے اسلامی بھائی بہت کم ہی ملتے ہیں۔ دن بھر ان کی زبانیں چلتی رہتی ہیں، صرف سوتے وقت زبان کو کچھ آرام ملتا ہے، اور بعض لوگ تو بک بک کرنے کے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ نیند کے حالت میں بھی بولنے لگتے ہیں۔ زیادہ بولنے پر اکثر منہ سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو اتنے باتونی ہوتے ہیں کہ لوگ ان کی باتیں سن کر ان سے پیچھا چھڑانے لگتے ہیں۔ الغرض زیادہ باتیں کرنا بے شمار نقصانات کے سبب بن جاتے ہیں۔ اسی لیے تو کسی نے کہا کم بولنا بھی عقل مندوں کی نشانی ہے، کیونکہ کم بولنے سے آدمی بہت ساری مصیبتوں سے امن و امان میں رہتا ہے۔ اللہ پاک کو فضول باتیں قطعاً ناپسند ہے۔ خصوصاً بیہودہ باتوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گر گراتے ہیں اور جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ فضول باتیں کہتے کسے ہیں؟ فضول باتیں اسے کہتے ہیں جس بات میں دین و دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس میں وہ باتیں تو داخل ہیں ہی جن میں دنیا و آخرت کا نقصان ہو، مگر وہ باتیں بھی داخل ہیں جن میں دین و دنیا کا نہ نفع ہو نہ نقصان۔ جن میں نقصان ہو ان سے بچنا تو لازماً ضروری ہے، مگر جس میں نفع اور نقصان نہ ہو ان سے بھی بچنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب صبح کرتا ہے تو تمام اعضائے بدن زبان سے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو اللہ سے ڈر، ہم سب تیرے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زیادہ بک بک کرنے والوں پر شیطان جلدی غلبہ پا جاتا ہے، کیونکہ زیادہ بولنے سے انسان کی زبان لغزش بھی کرتی ہے اور اس طرح شیطان غلبہ پا لیتا ہے، اور کم بولنے سے انسان شیطان پر غلبہ پا لیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی اور قطعی جنتی ہونے کے باوجود بھی زبان کی آفتوں سے بہت زیادہ ڈرے رہتے تھے، اور اس میں نصیحت ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہمارے دل میں جو آیا بے دھڑک بول پڑتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان مبارک کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ رہے تھے۔ پوچھا، اے نائب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا، اس نے مجھے ناکوں چنے چبوائے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم میں کوئی ایسا بدن کا حصہ نہیں جو زبان کی تیزی کی شکایت اللہ پاک سے نہ کرتا ہو۔ فضول باتیں کرنا بھی جہالت ہے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ 6 باتیں ایسی ہیں جن سے جاہل پہچانا جاتا ہے۔ پہلا شخص وہ ہے جو غصہ کے وقت یعنی مزاج کے خلاف ہر بات پر غصہ ہو جاتا ہے، وہ کسی انسان کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے۔ دوسرا، عقل مند انسان کبھی بے فائدہ کلام نہیں کرتا، وہ جب بھی کرتا ہے مفید باتیں کرتا ہے، ورنہ خاموش رہتا ہے۔ فضول بکواس جاہلوں کی علامت ہے۔ تیسرا، فضول خرچی یعنی اپنے مال کو ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں کوئی فائدہ نہ ہو، یہ بھی جاہلوں کی علامت ہے۔ چوتھی علامت جاہلوں کی یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو اپنے راز کی باتیں بتا دیتا ہے، اور پانچواں یہ ہے کہ وہ ہر کسی پر بھروسہ اور اعتماد کر بیٹھتا ہے، اور چھٹا یہ ہے کہ وہ دوست اور دشمن میں فرق نہیں کر پاتا۔ مطلب ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ نیک لوگوں سے قریب ہوتا اور اس سے اچھی اچھی باتیں سیکھتا، اور برے لوگوں سے دور رہ کر اس کی برائی اور سرکشی سے بھی دور رہتا، مگر معاملہ اس کے برخلاف ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی فضول باتوں کے متعلق کچھ نصیحتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھا لگے
تو اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی ہم اس طرح کی ویڈیو ڈالیں تو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اور آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو فضول باتوں اور زبان کی آفتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔